اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری لاسٹ آیت تھی جو ہم نے سمجھی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 62 سے شروع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بات کرتی ہے، وہی بنی اسرائیل جو جن کے پیچھے ہم اس طرح چلیں گے جیسے ہمارے پاؤں کی ایک جوتی دوسرے جوتے کی مشابہ ہوتی ہے، یعنی ہم ان کے بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سملیرٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی ہے تاکہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مسلسل 9 رکوع بنی اسرائیل پر بات کی ہے، کیونکہ وہ ہم سے پہلے مسلمہ امت تھے، یہ ہم سے پہلے مسلم امت تھے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو مسلم امت ہم ہیں تو ہم میں کہیں وہ خرابیاں یا وہ برائیاں تو نہیں آ گئی جو بنی اسرائیل میں آ گئی تھی۔ تو آج ہم آیت نمبر 62 سے شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ ان کا ترجمہ آپ یقیناً، بے شک یا واقعی یا سچ میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ان الذین، یقیناً یا سچ میں یا واقعی وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے۔ ویسے ہدا یہدی ہدایت کے لیے آتا ہے، لیکن ایسا یہ لفظ ہدایت سے بنا ہادو یہودیوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ کتنے قسم کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2 یہودی، نمبر 1 مومن، نمبر 2 یہودی، والنصارى اور عیسائی، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ نصارہ اللہ تعالیٰ کے مددگار کو کہا جاتا ہے۔ نصر آپ کو پتا ہوگا مدد کے لیے آتا ہے، تو نصارہ جو مددگار ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا مددگار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین پر یقین رکھنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں تثلیث یعنی کہ 3 خدا ہونے کا عقیدہ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے، لیکن ان کا نام آج بھی نصارہ ہی ہے، یعنی کہ مددگار۔ والنصارى، اور انہیں ہم عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک آمنو جو ایمان لائے، دوسرے ہادو جو یہودی ہوئے، اور تیسرے والنصارى جو عیسائی ہیں، اور والصابئین، یہ ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ نمبر 4 پر آتے ہیں۔ صابی ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، تفاسیر میں آپ کو صابی وہ لوگ ملیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ صابی ہیں۔ تو صابی عام طور پر ستارہ پرست کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 4 قسم کے لوگ آگے ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی، اور چوتھے صابی یعنی حضرت عیسیٰ ابراہیم کی نسل والے یا پھر ستارہ پرست ہے۔ تو ان تمام کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ ان تمام میں سے جو بھی یہ کام کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ انہیں کوئی غم آئے گا، صحیح۔ تو یہ ان 4 لوگوں میں سے جو بھی یہ کام کرے گا، اب یہاں سے نوٹ کر لے یہ کون سا کام، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ یہاں سے یہ پورا ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو بھی من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، ایک کام، والیوم الآخر، اور آخرت پر 2 کام، اور وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کی، یہ 3 کام۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ تینوں کام مل کر ایک فارمولا بنتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس فارمولے میں نبی کا کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ جو نبی پر بھی ایمان لائے، کتابوں کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے جو کتابوں کا پر ایمان لائے۔ پچھلی جو آیت تھی اس کو تھوڑا یاد کر لیں، ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل یکفرون، کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ویقتلون النبیین، اور نبیین کو قتل کرتے تھے۔ یہ 2 کام جو بنی اسرائیل کرتے تھے، اور یہ دونوں کام جڑے ہیں، ایک تو اللہ کی آیات یعنی کہ اللہ کی کتاب، صحیح ہے، اور نبیوں کا قتل یعنی کہ نبیوں کی جو نافرمانی ہوتی تھی، اور نافرمانی بھی اس حد تک کہ انہیں قتل کرنے پر تل گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں پچھلی آیت میں آ چکی ہیں۔ یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان دونوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہمیں کون سکھاتے ہیں؟ ظاہر ہے انبیاء سکھاتے ہیں نا۔ انبیاء ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ کے عرب کھائی میں گرتے جا رہے تھے، گمراہی کی کھائی میں، تو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا وہاں پر کون تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبیوں کا ان تینوں کاموں میں ایک گہرا ربط ہے، اور نبی کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ اللہ کا کلام یا اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے صحیفے آتے ہیں یا اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، ایک نبی، پھر کتابیں، اور کتابیں لے آنے والے فرشتے، یہ تینوں نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اللہ پر ایمان اگر کوئی شخص لا سکتا ہے تو وہ اللہ کے بھیجی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لائے گا۔ ان میں نبی بھی آ گئے، ان میں کتابیں بھی آ گئی، ان میں فرشتے بھی آ گئے۔ اور کیونکہ یہ مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ پیچھے سے جو بھی آیت آپ پڑھیں اور ابھی جو آپ آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد جو آپ آیت پڑھیں، یہ تمام چیزیں پیچھے سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پہلا رکوع دعوتی تھا، انہیں دعوت دی گئی۔ اگر آپ شروع سے ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کیا بول رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں جو پہلا رکوع تھا وہ دعوتی تھا۔ دوسرے رکوع سے دعوتی یعنی کہ انہیں دعوت دی گئی کہ اللہ کی طرف آؤ، آیات کو نہ بیچو اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اس طرح کی، اور مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اسی طرح۔ اور دوسرے رکوع سے انہیں ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب فرعون سے آزاد کیا، وہ وقت یاد ہے جب تم نے حضرت موسیٰ سے یہ ضد کی، وہ وقت یاد ہے جب ہم نے تم پر یہ نعمتیں اپنی تمام کی، صحیح۔ تو وہ انہیں تاریخ ان کی یاد دلائی جا رہی ہے عبرت اور سبق کے لیے، تاکہ ہم اس سے ہم بھی سیکھیں اور وہ بھی سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ ان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ وہ اللہ کے دن پر بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور عمل صالحات کسی حد تک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس حد تک انہیں خود کو اچھے لگے وہاں تک وہ عمل صالح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ تین چیزوں کا فارمولا جوڑ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ، چاہے صابئی، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور ظاہر ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام راستے پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وہ عمل صالحا، اور وہ عمل بھی نیک کرے گا۔ یعنی خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے نیک عمل کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ پر ایمان یہ بھی ہمیں اس قدر عمل کرنے پر راغب نہیں کرے گا جب تک ہم آخرت کی فکر نہ کریں، جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہاں پہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز، ذری چیز بھی ہم سے نہ چھپائی جائے گی، نہ نیکیوں کے حوالے سے، نہ بدی کے حوالے سے۔ تو یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، اور عمل صالحات۔ اور عمل صالحات کرنا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ عمل صالحات کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، باقی جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو عمل صالح کرنا سکھایا۔ اور آخرت پر تو دیکھیں کفار بھی ایک طرح سے آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد دوسری زندگی پر کئی حد تک وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر موویز میں یا کسی بھی کلپ میں یہ سنا ہوگا کہ وہ بھی جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، نرک اور سرگ کا ذکر کرتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کا، دوسرے جنم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کسی حد تک تو قیامت کے دن کو وہ بھی مانتے ہیں، یا عمل صالحات تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن کیسے ہوگا، اس کا پورا حال احوال، یہ پورا منظر، یہ ہمیں صحیح طور پر کس نے بتایا ہے؟ صحیح طور پر یہ ہمیں بتایا ہے انبیاء نے۔ تو ان میں انبیاء بھی آئے ہیں، اگر ہم غور کریں۔
اچھا میں اس بات پر زیادہ زور کیوں دے رہی ہوں کہ یہاں پر انبیاء کا بھی ذکر چھپا ہوا ہے، یا اگر ہم پیچھے کی آیات سے جوڑیں تو پیچھے کی آیت میں بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس آیت کو لے کر، یہ جو آیت نمبر 62 ہے، اس آیت کو لے کر نا انہوں نے یہ بات قائم کر دی ہے، بلکہ مسلمانوں نے یہ بات قائم کر لی ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا اتنا ضروری نہیں ہے. بس آپ اللہ پر یقین رکھ لیں، آخرت پر یقین رکھ لیں، عمل صالح کر لیں، پھر چاہے آپ کس بھی فرقے سے ہوں، کس بھی طبقے سے ہوں، کس بھی یہود سے ہوں، نصارہ سے ہوں، صابی سے ہوں، یا کسی بھی کوئی پنڈت ہوں، کوئی کچھ ہوں، بس ان 3 چیزوں پر اگر آپ کا ایمان ہو جائے کہ ہاں اللہ ہے، اور اللہ کی پھر صورتیں، مختلف صورتوں میں اللہ ہے، بس اللہ ہے، پھر جس بھی صورت میں ہو، بت کی صورت میں ہو یا کسی بھی چھبی کی صورت میں ہو، بس اللہ ہو اور آخرت ہو اور عمل صالح کرتے جاؤ، پھر تم کامیاب ہو. تمہیں کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اصل جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں گمراہی کے، وہ نبیوں کے، اگر ہم نبی کو بیچ میں نکال دیں تو وہ تمام مسئلے ہی ختم ہو جائیں. یعنی کہ حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی کہ وہ ولد الزنا یعنی زنا کی گئی اولاد ہے، انہوں نے حضرت مریم کو گالی دی، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ تمام جو مسئلے ہیں نا وہ نبیوں کے وجہ سے آئے ہیں. تو اگر ہم نبیوں کو فی الحال چھوڑ دیں، اگر ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تو ہم کامیاب ہیں. تو اس لیے یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ، یا ایک آیت کو پکڑ کر باقی آیات کو رد کر دینا، باقی آیات میں جو سبق ہے ان کو نظر انداز کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں کچھ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے صرف ایک آیت کا سہارا لینا نہیں، ہم تمام آیات کو نا آپس میں کنیکٹ کریں، جوڑیں. اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھی اپنے مطلب کی ایک آیت اٹھا لیں اور اپنے حساب سے کرتے جائیں. میں یہاں پر نا آپ کو ایک ہوم ورک دوں گی. ہاں، جلال الدین محمد اکبر، آپ نے سنا ہوگا نام. اس نے اپنے دور میں دین الہی، ایک نیا دین بنایا تھا، دین الہی. یہ دین الہی کیوں وجود میں آیا، کیا سوچ کر اس نے یہ ایک نیا دین یعنی اسلام کو چھوڑ کر اس نے دین الہی، ایک نیا دین اپنایا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سوچ تھی، اس نے کیوں ایسا یعنی کہ اللہ کے خلاف جا کر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، یہ آپ سر ضرور کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو اس آیت کا واضح خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا. صحیح ہے. تو جو بھی مومن ہوئے، جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صحابی ہوئے، ان میں سے جو بھی آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل بھی کیے نیک، فلہم، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف، اور نہیں ہے کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے. یعنی نہ انہیں ماضی پریشان کرے گا، نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوگا، وہ پوری طرح پرسکون ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالحات کیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم پیچھے ڈسکس کر آئے ہیں اس آیت کے حوالے سے، وہ ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیے گا. صحیح ہے. آگے اب دوبارہ آئیں، بات پھر بنی اسرائیل کی طرف رخ لے رہی ہے. وہ پیچھے والی بات بھی بنی اسرائیل سے ہی کنیکٹڈ تھی کہ ان میں سے بھی تم جو کہتے ہو تم اللہ کو مانتے ہو، تو اصل تم اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے معلومات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق تم نے کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے. تم عمل صالح تو کرتے ہو لیکن اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے. تم وہ وقت یاد کرو، یہاں پر اب اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور تم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا تھا، میثاقکم، تم سے میثاق. میثاق کہا جاتا ہے کانٹریکٹ کو، یہاں پر میثاق کا مطلب عہد لکھا ہوا ہے، لیکن میثاق کا اصل مطلب عربی کے حساب سے ایک عہد ہے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک کانٹریکٹ دیا جائے، ایک پیج دیا جائے، اس پر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور آپ اس کانٹریکٹ پر خود اپنی سائن کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی اس حساب سے اپنی سائن کر لیں
کہ ہاں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ اپنی پوری دل سے پوری توجہ سے بات کو مان لینا اور اسے سائن اپ کر لینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کی تمام باتیں مان لی۔ جیسے یوں سمجھے کہ آپ ایک جاب پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یا اس حساب سے ہم سے کوآپریٹ کرنا ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے وعدہ، تم سے میثاق، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو۔ اس آیت کی فوقکم ورفعنا فوقکم الطور، اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ وہ جو طور پہاڑ تھا وہ باقاعدہ سے ان کے اوپر تھا، یعنی یوں سمجھے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کھڑے ہیں، مثال دے رہی ہوں، جیسے ہی بنی اسرائیل کھڑے ہیں ان کا پورا مجموعہ، اور ان کے اوپر یہ جو طور پہاڑ ہے یہ پورا ان کے اوپر کھڑا کیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں، مانو گے کہ نہیں، جو عہد ہم نے تم سے کیے ہیں وہ نبھاؤ گے کہ نہیں۔ جیسے جیسے ہمیں شریعت دی گئی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے بھی ایک حساب سے نا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا الہ قرار نہیں دیں گے، کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے، مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے کہ اب ہم اس جملے سے باہر نہیں نکلیں گے، ہماری پوری زندگی اس دو جملوں کے ارد گرد ہوگی۔ تو بنی اسرائیل سے بھی ایسے میثاق لیے گئے تھے اور ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، یعنی کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم اس سے تمہیں دھسا دیں گے اس کے نیچے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، ترجمہ تو سیم ہوگا، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کھڑے تھے، پھر جو طور پہاڑ ہے وہ ان کے سامنے کر دیا گیا تھا، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ بنی اسرائیل کرے ان کے ہی سامنے، ان کے اوپر نہیں بلکہ ان کے سامنے طور پہاڑ تھا، اور اس کو ہلا دیا گیا، پورا لرزا دیا گیا، پورا ہلا دیا گیا، یعنی کہ جیسے پہاڑ سے جب وہ لرزتا ہے تو پتھر اوپر سے نیچے گرتے آتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کے کا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر رکھا یا پھر تمہارے سامنے ہم نے طور پہاڑ کو پورا ہلایا، یہ دونوں مطلب ہیں، آپ اس حساب سے بھی تفسیر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو طور پہاڑ اس کے اوپر، ویسے ہم لفظی ترجمہ کریں تو ان کے اوپر جب رکھا تو کیا کہا، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو کانٹریکٹ، جو نصیحتیں، جو شریعت، جو قانون ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، دو کام کرو، ایک اس کو بقوت، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو۔ یہ دو چیزیں تم نے اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے گئے کانٹریکٹ میثاق کے حوالے سے کرنی ہے۔ ما فیہ، اور یاد کرو، ما فیہ، جو بھی اس میں ہے، جو بھی اس کانٹریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، جو قوانین تمہیں دیے گئے ہیں ان تمام کو یاد کرو، لعلکم، شاید کہ تم، یا امید ہے کہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، کیونکہ ان کا مسئلہ تقویٰ تھا، ان کے اندر سے اللہ کی تقویٰ یا اپنے آپ کو بچانے کی جو تڑپ تھی وہ نکل چکی تھی۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، متقی، یہ جو لفظ یہاں پر متقی لکھا ہوا ہے یہ کہا جاتا ہے جو خود کو بچائے، جو تقویٰ اختیار کرے، یعنی کہ جو اللہ کی غضب سے خود کو بچائے، اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچائے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائے۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے ہم میں سے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے کہے کہ ان باتوں کا احتیاط کرنا ہے ورنہ آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہم متقی بن جاتے ہیں، یعنی مجھے یہ بھی نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ بھی نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں۔ تو ایسے ہی ہم نے متقی بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو تم یہ مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو ہے وہ یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم
تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، یا تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم سمجھو سوچو صحیح ہے، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اب آگے آیت نمبر 64، ثم اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان سے طور پہاڑ کو بلند کر کے ان سے کانٹریکٹ لیا، میثاق لیا، ثم اس کے بعد تولیتم من بعد، تم اس کانٹریکٹ کے بعد، اس سائن اپ کرنے کے بعد تم پھر گئے، ذالک فلولا فضل اللہ علیکم۔ اچھا یہاں پر دوبارہ دیکھ لیں، ثم اس کے بعد تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کانٹریکٹ کے بعد، صحیح ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم کیا، ان کو معاف کر دیا، ان پر اپنا فضل تمام کر دیا۔ اگر پھر منہ پھیر لینے کے بعد، نافرمانی کر لینے کے بعد، وہ جو باتیں انہیں کہی گئی تھی نہ ماننے کے بعد، اگر اللہ غضب کرتا تو ایسا غضب کرتا کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور وہ خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہوئے۔ اب ان کانٹریکٹ کی دو بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ کس طرح پھر گئے۔ نوٹ کر لیں دوبارہ، آئندہ جو آیتیں آئیں گی نا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دو بڑی مثالیں دیں گے کہ کس طرح بنی اسرائیل پھر گئے۔ نمبر 1، جب وہ بندر بنائے گئے تھے، واقعہ سبت آپ کو پتا ہوگا، اس واقعہ سبت میں وہ پھر گئے تھے۔ اور نمبر 2، جب انہوں نے بقرہ کے بارے میں عجیب و غریب سوالات کیے تھے۔ ان دونوں کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ آج ہم اس ایک کو، بندر والے واقعے کو یعنی سبت والے واقعے کو سمجھتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ بقرہ والے واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اب یہاں پر آ جائیں آیت نمبر 65۔ یہاں پر یہ پہلی مثال ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح اللہ کی نافرمانی میں آ گئے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیا۔ تو یہ نمبر 1 ہے، وَلَقَدْ اور یقیناً، تم جانتے ہو، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور انہیں بات بتائی جا رہی ہے ان کے آباء و اجداد کی، یعنی کہ انہیں ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے، اور وہ اپنی تاریخ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ میں سے وہ پہلو نکال دیتے تھے، یا ڈسکس نہیں کرتے تھے، یا ذکر نہیں کرتے تھے، یا تعلیم نہیں دیتے تھے جو ان کے لیے شرمناک تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو وہ چھوڑ رہے تھے یا وہ جو بیان نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم جان چکے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے، تمہیں واضح اور کھلے طور پر پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ الذین وہ لوگ، نعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، یعنی تم نے جو بہت خوب اچھی طرح سے بتاتے ہو نا ہمارے آباء و اجداد ایسے، ہم تو اللہ کے مقربین میں سے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم تو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم میں تو انبیاء آئے ہیں، ہم میں تو نبی آئے ہیں، یعنی کہ تم میں سے تم کہتے ہو کہ ہم تو یہ، ہم تو وہ، ہم تو وہ، تو تم یہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، اور تمہیں یقیناً اس بات کا بھی علم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی تھی پھر سبت کے معاملے میں، سب سے کیا مراد ہے؟ جو شنیچر تھا ان کا، یعنی کہ جیسے ہمارے لیے جمعہ خاص ہے، ان کے لیے ہفتہ خاص تھا۔ ہمارے لیے جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ رکھا ہے۔ پہلے ہم مختصراً اپنے جمعے کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر ہم ہفتہ کے بارے میں بات کریں گے جو بنی اسرائیل کا تھا۔ دیکھیں ہمارا جو جمعہ ہے اس میں ہمیں کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ عام حساب سے اگر ہم سمجھیں تو فرائیڈے میں سے ہمیں 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، یا پھر 11 بجے سے 4 بجے تک، تھوڑا ٹائم ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اپنا کاروبار بالکل بند کرنا ہے۔
یعنی کہ جمعے کے اس ٹائم میں ہمیں کاروبار، تجارت، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس دن ہم نے اپنے جسم کو یا جسمانی مشقت کو پیچھے رکھنا ہے، اور جو ہمارا روح ہے اس کو اللہ کی یاد کے لیے قریب کرنا ہے۔ جو بھی شخص 3 دن سے زیادہ جمعہ چھوڑ دے، یعنی کہ وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھے، تو اس کے دل پر مہر لگاتی جاتی ہے، اس کے دل کو سیل کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے دل پر ہدایت اثر نہیں کرتی، اللہ کا خوف اثر نہیں کرتا۔ اور وہاں پر جا کر نہ صرف ہم نے دنیا پرستی سوچنی ہوتی ہے، اپنے مال کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، کاروبار کے بارے میں، یہ سب چیزیں ہم نے نہیں سوچنی ہوتی۔ وہاں پر جا کر ہم نے 2 خطبے سننے ہوتے ہیں۔ کاروبار بالکل بند کر دینا ہوتا ہے اور 2 خطبے ہم نے سننے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جمعہ کے لیے باقاعدہ تیار ہونا پڑتا ہے، اس کی سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ہمیں فریش ہونا ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، اچھے سندر صاف، ضرور نہیں بالکل برانڈڈ نیو ہو، صاف کپڑے پہننے ہوتے ہیں، اور پرفیوم کا استعمال، مردوں کو پرفیوم کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناخن تراشنے ہوتے ہیں اگر کسی کے بہت برے اور بڑے بن جائیں۔ اگر ایک ہفتے کے اندر کسی کے اتنے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو وہ دوسرے ہفتے تک انتظار کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن، اور مسنون بھی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنے روح کو آگے کرنا ہوتا ہے، اپنے روح کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہم مسلمان الحمدللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج کل ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں، ہمیں نہ کسی خطبے کا کچھ صحیح علم ہے، نہ خطبہ سنتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان بھائیوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی، 2 منٹ بھی زیادہ تھے، 3 منٹ بھی ایسے پھٹ سے واپس آ گئے ہیں، تم جمعہ بھی پڑھا ہے؟ یعنی کہ ہم واقعی میں نے دیکھا ہے، اور یہی ایکسپریشن تھا میرا کہ جمعہ پڑھا ہے، آپ کا جمعہ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، صحیح ہے، بس فرض ادا کر دی، سنتیں اللہ تعالیٰ نے صرف خطبہ سننے کے لیے اس میں 2 فرض کر دیے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ بندہ اللہ کے کلام سے جڑے، اللہ کے الفاظ سے جڑے۔ لیکن آج کل کے خطبوں پر بھی کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ کئی مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ نہیں لگتا، اور دنیا کی ہر چیز لگتی ہے، بس خطبہ نہیں لگتا۔ شاید میں زیادہ بول رہی ہوں، یا شاید آپ نے مجھ سے بھی زیادہ تجربے کیے ہیں ان باتوں کے، تو خیر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب عبادتوں سے روح نکل جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے جمعے کی جو عبادت ہے اس کی روح کو، اس کی اصل کو، اس کی جڑ کو سمجھیں، اور ہم واقعتاً اس حساب سے جمعے کی قدر کریں جیسے ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں بنی اسرائیل کے ہفتہ کے بارے میں، اور دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تم جان چکے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا، جنہوں نے حد پار کر دی، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت کے معاملے میں، فَقُلْنَا، اور ہم نے انہیں کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں کہا، کونوا، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، خسارے والے، خاسئین یعنی یہ انہیں ذلیل بندر ہو جاؤ، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ، یہ انہیں سزا دی گئی تھی سبت کو ہلکے میں لینے کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا وہ سبت کا واقعہ کیا تھا۔ یہ جو ہفتے کے دن کی عبادت تھی، یہ انہیں پورے دن کے لیے دی گئی تھی، ہمیں جیسے 3 یا 4 گھنٹوں کے لیے دی گئی ہے، جس میں ہم نے فریش بھی ہونا ہے، سنتیں بھی ادا کرنی ہے، درود بھی پڑھنے ہیں، سورہ کہف بھی پڑھنی ہے، اور پھر خطبے بھی سننے ہیں، یہ تمام کام ہم نے کرنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری طرح مکمل طرح یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا بندہ بن جانا ہے، اور وہی جمعہ انشاءاللہ ہمیں پورا ہفتہ اللہ کا ایک سچا پکا بندہ رکھے گا، اور پھر دوسرے جمعے ہماری روح اور زیادہ نکھرے گی، اور تیسرا جمعہ اور نکھرے گی، اور یوں ہم اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندے بن جائیں گے۔ تو یہ جو سبت کا واقعہ تھا، یہ ان کے لیے پورا دن تھا، یعنی یہ واقعہ تمام بنی اسرائیل کے لیے تھا،
اور یہ پورے دن کے لیے انہیں تھا، جیسے ہمارے لیے صرف کچھ گھنٹے ہیں، تو ان کے پاس ایک تو پورا دن، اور یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے تھا، تمام یہودیوں کے لیے۔ لیکن ان میں سے کچھ خاص تھے جن کا گھر دریا کے سامنے تھا، یعنی یوں سمجھے کہ کچھ ایسے بھی بنی اسرائیل تھے جن کا گھر دریا کے پاس تھا، اور دریا میں جو مچھلیاں تھیں وہ آتی تھیں، اور ان کا جو تجارت یا کاروبار کا ذریعہ ہوتا تھا وہ مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ پورا ہفتے کے 6 دن تم نے جو کرنا ہے کرو، بس جو 6واں دن ہے اس میں تم نے یہ تجارت وغیرہ کاروبار وغیرہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے بات مانی، لیکن آہستہ 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 جب وہ پھر گئے اللہ تعالیٰ کے احکام سے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کانٹریکٹ کو، عہد کو سیریس نہیں لیا، تو انہی بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ 3 گروہ۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ پہلا گروہ تھا جو بات کو مانتا تھا، یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ہم نہیں کریں گے۔ دوسرا گروہ تھا جو بات کو نہیں مانتا تھا، یعنی مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تیسرا گروہ تھا جو خود بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ اب آپ سوچیں ان 3 گروہوں میں کامیاب کون ہوئے؟ میں دوبارہ سنا دیتی ہوں۔ پہلا گروہ جو بات مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ جو بات نہیں مانتا تھا، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی۔ تیسرا گروہ جو خود بھی روکتا تھا اللہ کی نافرمانی سے اور اوروں کو بھی روکتا تھا، یعنی نیکی کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ کامیاب ہو گیا، باقی نمبر 1 اور نمبر 2 یہ دونوں خسارے میں آ گئے، جس میں سے نمبر 1 یعنی کہ جو کرتا تھا، یعنی کہ جو نافرمانی کرتا تھا وہ بندر بن گئے، اور ان کی جو نسل تھی وہ آگے نہیں بڑھی، وہ 3 دن میں ختم ہو گئی۔ یہ آج کے جو بندر ہیں نا یہ بالکل الگ ہیں، یہ کوئی عذاب اور ذلیل بندر نہیں ہے، یہ جیسے اور جانور ہیں یہ اس حساب سے ہیں۔ باقی جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر ہی اس عذاب کے اندر ختم کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کسی قوم پر عذاب آئے تو وہ عذاب اس قوم کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے، اس کو باقی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بھی 3 دن کے اندر بندر بن کر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اسے، اس واقعے کو، نَقَالًا لِمَا، عبرت ان کے لیے، بین یدیہا وما خلفہا، جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے بعد میں تھے، یعنی کہ ایک تو اس بستی کے جو سامنے تھے ان کے لیے بھی واقعہ بنایا، ایک تو جو وہاں پر لوگ تھے ان تمام کے لیے واقعہ، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی کہ ہم، ان سب کے لیے بھی یہ جو واقعہ ہے یہ عبرت ہے، وَمَوْعِظَةً، اور اس میں نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر تقویٰ کی کمی تھی اور وہ متقی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کانٹریکٹ، وہ عہد اس لیے دیا تھا تاکہ وہ متقی بن جائے، اور وہ متقی نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، یعنی وہ ذلیل بندر بن گئے۔ تو یہ واقعہ آج ہمارے لیے نصیحت ہے۔ آج اگر ہم عبادت کی روح کو نکال دیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، یا اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹ نہ کریں، اس میں ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہیلے بہانے کرنا۔ انہوں نے بھی کچھ ہیلے اور بہانے کیے تھے بنی اسرائیل نے، انشاءاللہ ہم یہ چیز آگے سیکھیں گے کہ انہوں نے کون سا ہیلا اور بہانہ کیا تھا۔ پھر ہم انشاءاللہ کل یہ بات سیکھیں گے کہ دوسری کون سی بات تھی جو بقرہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ سورہ کا نام بقرہ ہے، تو بقرہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے، جو آیت نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔